مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر تشدد کے واقعات کے متاثرین کی یاد میں بین الاقوامی دن۔ مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر تشدد کے واقعات کے متاثرین کی یاد میں بین الاقوامی دن اقوام متحدہ کے زیر اہتمام سالانہ بیداری کا دن ہے، جو 22 اگست کو اقوام متحدہ کی جانب سے مذہب یا عقیدے کی آزادی سے متعلق انسانی حقوق کی حمایت کرنے کی کوششوں کے حصے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسے پہلی بار 2019 میں متعارف کرایا گیا۔ یہ سیشن مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر تشدد کے واقعات کے متاثرین کی یاد میں پہلے بین الاقوامی دن کے موقع پر منعقد ہوا، جو مئی 2019 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ذریعے اقدام پر قائم کیا گیا تھا۔ یہ دن بین الاقوامی برادری کو متاثرین کی یاد منانے کے مقصد سے سرگرمیوں میں مزید مشغول ہونے کے لیے متحرک کرنے میں مددگار ثابت ہوگا، نفرت انگیز جرائم اور مذہب یا عقیدے سے متعلق تشدد کی کارروائیوں کا مقابلہ کرنے میں معاون کرے گا اور مذہبی تنوع کے احترام کو مزید مضبوط کرے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر رسمی اجلاس کے شرکاء نے انسانی حقوق اور بین الاقوامی انسانی قانون کا احترام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ مذہب کی آزادی دیگر بنیادی آزادیوں کے ساتھ براہ راست جڑی ہوئی ہے۔ پولینڈ کے وزیر خارجہ کے علاوہ اجلاس میں اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے انسانی حقوق، اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے نمائندوں بشمول امریکی سفیر برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی، برطانیہ کے وزیر مملکت برائے دولت مشترکہ اور اقوام متحدہ اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اس اجلاس کا اہتمام برازیل، اردن، کینیڈا، برطانیہ اور امریکہ نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے علاوہ رائٹس فوکس پاکستان کے ڈائریکٹر جناب نوید والٹر کو مذہبی اقلیتوں اور ان کے مذہب یا عقیدے کی وجہ سے ستائے جانے والے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ان کی لگن پر ہیومانا ایوارڈ بھی پیش کیا۔ ایوارڈ دینے کی تقریب کے دوران وزیر خارجہ نے کہا کہ مسٹر نوید والٹر کو یہ ایوارڈ دینے پر مجھے فخر ہے۔ ہیومانا ایوارڈ ایسے افراد اور این جی اوز کو دیا جاتا ہے جو ظلم و جبر کا شکار لوگوں کے دفاع میں بھرپور قربانیوں اور غیر سمجھوتہ کرنے والے اقدامات کو سراہتے ہیں۔ یہ انفرادی حقوق کے تحفظ اور انسانی وقار کا احترام کرنے کے غیر متزلزل رویے کا بھی احترام کرتے ہیں۔ معلومات کا قابل اعتماد ذریعہ CRC، جڑے رہیں CRC کے ساتھ۔